بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال اللہ تبارک تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک میں سانس لینا نصیب کیا جو سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد مبارک کا مہینہ ہے۔ مالک الملک نے بے حد و بے حساب نعمتیں، کرم نوازیاں، فضل و احسان اتنے فرمائے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ بندہ مومن پر ہر گھڑی، ہر سانس مالک کا احسان ہے۔ اس کی کرم نوازیاں اتنی بے حساب ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ ہمیں اگر ان نعمتوں کا ادراک اور شعور نصیب ہو جائے تو بندہ اپنے مالک کی بارگاہ سے کبھی سرتابی نہ کر سکے، کیونکہ کوئی ایک بھی گھڑی تو ایسی نہیں ہے جب مالک کی کرم نوازی نہ ہو۔ بس اسی شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے مالک نے ہم پر کتنی بے حساب نعمتیں فرمائی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ادراک اور ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، اپنے دل میں ان کو سموئے رکھنا، یہی بندگی ہے کہ مالک الملک کا بندہ بن کے رہیں۔ تو یہ بندہ بن کے رہنا تب نصیب ہوتا ہے جب مالک کے احسانات آنکھوں کے سامنے ہو کہ وہ میرا کتنا کریم رب ہے، اور اس نے اتنی نعمتیں فرمائی ہیں کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ شعور بندے کے من میں پختہ ہو جائے تو اسی کو ابدیت کہتے ہیں۔
بندہ بننا، بندہ ہونا۔ تو بندے کی شان بندہ بننا ہے اور اپنے مالک کی نعمتوں کی پہچان ہے، اور یہ پہچان نصیب ہو تو کوئی لمحہ بھی بندگی سے خالی نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر لمحہ مالک کی کرم نوازیاں جاری و ساری ہیں۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سے مالک نے ایک نعمت پر احسان جتایا، باقی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس پر مالک نے خوشیاں اور مسرتیں ان کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔ باقی جگہ زیادہ خوش ہونے کو پسند نہیں کیا، کہ بندہ اگر باقی نعمتوں پر زیادہ خوش ہونے لگ جائے تو ممکن ہے کہ وہ انہی میں گم ہو جائے اور اللہ کی بندگی سے محروم ہو جائے۔ تو اس کو باقی ہر جگہ اپنے دائرے میں رہنے کا حکم دیا، لیکن ایک نعمت ایسی مالک نے عطا فرمائی کہ جس نعمت پر خوشیاں منانے کا خود حکم دیا، اور فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت تم پر جو ہوئی وہ ایک خاص نعمت تمہیں عطا کی، اور وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی۔ اسی کے ذریعے سے مالک الملک نے تمہیں شیطان کی گرفت سے بچایا، اپنی بارگاہ تک پہنچایا۔ ساری نعمتیں اسی نعمت عظمیٰ کے صدقے میں تمہیں نصیب ہوئیں۔ تو مالک الملک نے اس نعمت پر حکم فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کے ملنے پر فرحت کا، مسرت کا، خوشیوں کا اظہار کریں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، باقی دنیا جو کچھ چیزیں اکٹھی کرتی ہے ان ساری چیزوں کے اکٹھے کرنے سے یہ افضل ترین اور بہترین چیز ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد مبارک کا مہینہ آیا ربیع الاول، پہلی بہار۔ تو یہ ماہ مبارک جس کو آقا علیہ السلام کے میلاد مبارک کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اس کو ماہ ربیع الاول کہتے ہیں، بہار کا مہینہ۔ تو یہ ماہ مبارک ویسے بھی بہار ہے، ظاہری طور پر بھی بہار ہے، جسموں پر بھی بہار ہے، لیکن حقیقت میں مومنین کے دلوں کی بہار ہے۔ مومنین کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پھول کھلتے ہیں۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور اس ہستی کی ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت کو پختہ کرنے کا ایک موقع خاص ملتا ہے۔ تو جب آقا کی بارگاہ کے ساتھ نسبت پختہ کرنے کا موقع ملے تو اسی کو بہار کہتے ہیں۔ تو مومنین کے دلوں میں جب یہ ماہ مبارک آتا ہے جس کی 12 تاریخ کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو وہ نسبت خوشیوں میں بدل جاتی ہے اور ظاہر و باطن خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں بہار آ جاتی ہے اور اس کے صدقے میں مالک الملک نے مومنین کو حکم فرمایا کہ تم خوشیاں مناؤ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، اور اتنی خوشیاں مناؤ کہ کوئی اور خوشی اس کے مقابلے میں برابری تو کیا اس کی کوئی نسبت بھی نہ ہو، یعنی اتنی زیادہ خوشیاں مناؤ۔ اللہ رب العزت نے خود بھی خوشیاں منائیں اس سال میں جس سال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ نے اس خوشیوں میں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ساری دنیا پہ بیٹے بانٹے۔ اس سال ہر ایک کو جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹے کی شکل میں ہوئی۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھا کہ پیر کے دن میں فیہ ولدت، تو اسی دن میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں ہی بعثت ہوئی۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان خوشیوں کا اظہار اس شکل میں فرمایا، اور مالک نے ساتھ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بڑی نعمتیں عطا کی، لیکن یہ جو نعمت عظمیٰ ملی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ ساری دنیا پر تو احسان ہے ہی صحیح، لیکن مومنین پر خاص احسان ہے کہ ان پر احسان کیوں ہے کہ انہی کو تو اصل نسبت رسول عطا فرمائی صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے ان میں وہ اپنا عظمتوں والا رسول بھیجا جس کی عظمت اور اکرام و توقیر کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو مومنین پر احسان کیا۔ مالک کہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا اور مومنین یہ نہ سمجھیں کہ یہ مالک کا احسان ہے، تو کیا بندگی، کیا ایمان، یعنی اس احسان کا احسان مند ہونا ہی اللہ کو محبوب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں پر جو میں نے احسان کیا تو میرے بندے وہ ہیں جو اس پر احسان مند رہیں اور اس احسان مندی کا اظہار کریں کہ مالک ہم تو پتہ نہیں کن گمراہیوں میں پڑے ہوتے اور کہاں جہنم کا ایندھن بنتے، تو نے یہ اپنا محبوب عطا فرما کے ہمیں نہ صرف جہنم سے بچایا
بلکہ اپنی بندگی کا سارا راستہ دکھا کے اپنی بارگاہ کے ساتھ ملا دیا اور پہنچا دیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کون سا اکرام، کون سی نعمت اور ہو سکتی ہے کہ مالک الملک نے بندگی کا یوں شعور دیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں ہم نے تمہیں جہنم سے نکال کر اپنی بارگاہ کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ تو وہ ذات جو اللہ کی بارگاہ سے تک پہنچانے والی ہو، تو اس کی ذات سے یہ نسبت ملنے پر کس قدر مالک کی بارگاہ میں احسان مند ہونا لازم ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان انسانوں میں اپنے عظمتوں والے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، انہی میں رہتا ہے، انہی میں چلتا پھرتا ہے، انہی میں کھاتا پیتا ہے، اپنی پرواز میں اڑے تو عرش الہی بھی نیچے ہے، اور مومنین کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق ظاہر کرے تو وہ ان کے اندر بیٹھا ہے۔ تو یہ بیٹھنا اور ان کے ساتھ ملنا، یہی احسان مندی ہے مومنین کے لیے کہ وہ محبوب ہمارے درمیان بیٹھے، تشریف لائے، حالانکہ وہ اگر اپنی پرواز میں اڑیں تو عرش الہی بھی نیچے رہ جائے، کیونکہ ان کی پرواز تو لامکان کی بلندیوں میں ہے۔ تو مالک نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرواز کو نیچا رکھیں اپنے متبعین مومنین جو تیری اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے پرواز نیچی رکھیں اور ان میں بیٹھیں۔ تو مالک کا اپنے محبوب کو بھیجنا بھی کرم و رحمت ہے، فضل و احسان ہے، اور آقا علیہ السلام کا ہم گناہ گاروں میں رہنا بھی آپ کا احسان اور آپ کی کرم نوازیاں ہیں۔ اس لیے جب یہ نعمت اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں عطا کی تو مومنین کے دلوں کے باغوں میں بہار کے پھول کھلنے چاہیے، اور اتنی خوشی مسرت ہونی چاہیے کہ اتنی خوشی اور مسرت زندگی میں کبھی کسی اور معاملے میں نہ ہو، بس یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ میں نے جہاں میری رہائش ہے وہاں ہمارے ایک ساتھی وہ اپنے پوتے کی پیدائش پر تو چراغاں کیا، بیٹے کی شادی پر بھی چراغاں کیا، پھر پوتا آیا تو پوتے کی ولادت پر بھی چراغاں کیا، اور جب سال پورا ہوا تو سالگرہ پر بھی چراغاں کیا، کھانے پکائے، خوشیاں کا اظہار کیا، لائٹنگ کی۔ تو میں نے بس آہستگی سے ایک دن کہ بیٹے کی ولادت پر، پوتے کی شادی پر، پوتے کی ولادت پر، پھر اس کی سالگرہ پر
تو من میں خوشیاں آئیں اور سید الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت کے موقع پر کوئی چراغاں نہ ہو تو یہ محبوب کی امتی ہونے کا تو شاید اظہار نہیں ہے۔ تو مالک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اب یہ عبادت گزاری ہے، یہ خوشیاں منانا یہ عبادت ہے، کیونکہ یہ مالک کا حکم ہے، اور مالک کے حکم کو ماننا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت نام ہی مالک کے حکم ماننے کا ہے۔ اگر اس کے حکم کو مان کر کوئی کام کیا جائے، نماز پڑھی جائے تو نماز بنتی ہے۔ اس کا حکم مان کر روزہ رکھا جائے تو عبادت بنتی ہے۔ داڑھی رکھی جائے سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم سمجھ کر تو عبادت بنتی ہے۔ تو باقی چیزیں تو یاد رہتی ہیں، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت جو نعمت عظمیٰ کی شکل میں مالک الملک نے مومنین کو کی عطا فرمائی اور اس پر احسان فرمایا، تو اس پر اگر احسان مند نہیں ہے تو ساری عبادتیں رائے گاں ہیں۔ اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں کرم کر دیا، ہم کس باغ کی مولی تھے، تو نے اپنے محبوب کا غلام بنا کر ایمان کی دولت دے کر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بس اس شعور اور ادراک کی ضرورت۔ سید الانبیاء، یہاں میں ایک بات آپ کو اور سمجھا دوں، واضح کر دوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت کو، تعلق کو جتنا یاد کریں تو یاد دلانے سے، بولنے سے، ظاہری اظہار کرنے سے، خوشیوں کا اظہار کرنے سے ایک تعلق کے نسبت نصیب ہوتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کو حضور داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ کی سیرت کا بیان کیا تھا اور تعلیمات کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب جو دنیا ترقی کرتی جائے گی، سائنس ترقی کرتی جائے گی، تو اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ نسبت جو ہے، تعلق جو ہے، اس کے راستے میں دوریاں اور فاصلے رکاوٹ نہیں بن سکتے، زمانے بھی نہیں بنتے۔ کتنی صدیاں بیت جائیں تو ان کا تذکرہ، ان کی یاد اگر آ جائے تو ان کے ساتھ نسبت اور تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو اگر داتا غریب نواز کی ذات کا تذکرہ کر کے ان کی نسبت نصیب ہوتی ہے تو سید الانبیاء کے تذکرے کر کے آقا کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ تو وہ نسبت ملے گی جب آپ پنگوڑے میں چاند لوریاں دے رہا تھا۔ وہ کیفیتیں 1450-1500 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ منظر یاد آ جائیں گے، وہ نسبت نصیب ہوگی۔ اس نسبت، وہی نسبت سارا کچھ ہے۔ اس نسبت کے صدقے میں نمازیں بنتی ہیں، روزے بنتے ہیں، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ مالک نے پورے کا پورا کلام مجید ہی اس میں اتار دیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن،
آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے اخلاق حسنہ کیا تھے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے، یہ سارا قرآن ہی تو آقا کے اخلاق ہیں تو بس اس کو پڑھتے جائیں، اللہ بھی راضی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بھی پتہ چلتا جائے گا۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے کرنا اور آپ کی بارگاہ کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑنا، یہی ایمان کا کمال ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے 3 گوشے ہیں۔ ایک ہے خصائل النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی خصلتیں کیا تھیں، اخلاق کیا تھے۔ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک دمکتا چمکتا ایک ایسا پہلو ہے کہ ساری دنیا اس سے روشنی لے۔ اس پہلو میں آپ کا صدق بیان ہو تو وہاں سے روشنی ملتی ہے، آپ کی امانت کا تذکرہ ہو تو وہاں سے ساری دنیا فیض پا سکتی ہے، آپ کے ایفائے عہد کی بات ہو، آپ کے عدل مبارک کی بات ہو، آپ کی امانت و دیانت کی بات ہو، جس پہلو کو لیتے جائیں ساری دنیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو سے روشنی حاصل کرتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ جو کر دیں وہی اخلاق ہے، آپ جو کہہ دیں وہی اخلاق ہے، آپ جو کر دیں وہی اخلاق ہے۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو خصائل النبی ہے، خصلتیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو فضائل النبی ہے، کہ اللہ نے جو عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقامات ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں، وہ ایک اور دمکتا چمکتا حسن کا مرقع آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے، فضائل النبی۔ ایک اور پہلو بھی ہے، اس کو شمائل النبی کہتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو جو اللہ نے عظمتیں بخشیں، یہ فضائل میں آپ کو جو اللہ نے عظمتیں بخشیں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بلوا الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وآدم و من سواہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فقرہ، کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ فضائل، یہ عظمتیں، یہ میرے آقا کی حیات طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ آپ کے نسب کی عظمتیں، آپ کے اہل بیت اطہار کی عظمتیں، یہ ساری آپ کے فضائل سے متعلق ہے، فضائل، فضیلتیں، عظمتیں۔ ایک تیسرا پہلو ہے، اس کو شمائل النبی کہتے ہیں۔ شمائل آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی عظمتوں کا نام ہے، کہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، ٹھیک ہے، ان ہاتھوں جیسا کوئی ہاتھ ہوگا جس کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، یعنی جس کا ہاتھ ید اللہ کہلائے، اور اللہ کہے کہ تم میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، یہ ید اللہ ہے،
یہ ہاتھ کی عظمتوں کا بیان ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، یہ آنکھ نہ چندیائی ہے نہ حد سے بڑی ہے۔ یہ ہماری زیارت کے لیے جب ہمارے پاس آئی تو آنکھ ادب کا مرقع تھی اور ہمارے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ تو یہ میرے محبوب کی آنکھ کا کمال میرے مالک نے بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغی۔ تو مالک نے میرے محبوب کی آنکھوں کی عظمت کا بیان فرمایا۔ یہ شمائل النبی ہے، یہ اس وجود مسعود کی عظمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ کو مبارک ہو، ہمارا تعلق غلامی اس ذات کے ساتھ ہے جس کی آنکھوں کی عظمتوں کا بیان میرا رب کرتا ہے۔ جب وہ محبوب بولتا ہے تو وہ زبان تو بولتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مطہرہ کی زبان بولتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں بولتی، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس زبان میں رب بولتا ہے۔ یہ وحی ہے جو اس زبان سے نکل رہی ہے، اور وہی کس کا کلام ہے؟ ہاں، تو وہی جو اللہ کا کلام ہے وہ ہمارے پاس، تو ہمیں کیا پتا کہ مالک نے کیا بولا ہے؟ ہم نے تو مالک کے بولنے کو زبان مصطفیٰ کے بولنے سے سمجھا ہے کہ اللہ یہ بولتا ہے۔ تو وہ زبان، یہ شمائل النبی ہے کہ یہ زبان وہ زبان نہیں ہے، یہ زبان وہ زبان ہے جس زبان سے رب بولتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی عظمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور ہمیں ان کا گرویدہ بنا دیا، جس کو جتنی زیادہ محبت، اور مالک نے پھر حسن عطا کیے، ساری کائنات میں حسن بانٹے، لیکن وہ سارے حسن جو کائنات میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ ساری چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے۔ کائنات میں جتنے حسن، تو وہ چہرہ انور جو حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ ٹھیک ہے، حسن یوسف بھی یہاں سجدہ ریز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک بھی یہاں سجدہ ریز ہے۔ وہ پھونک مارتے تھے تو کوڑیوں کو شفا نصیب ہوتی تھی، یہاں میرے آقا کی پھونک نکلتی ہے تو دو زخیوں کو جنتی بنا دیتی ہے۔ وہ زبان اقدس، ید بیضا داری۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ معجزہ تھا کہ آپ نکالتے تو ہاتھ چمکتا تھا، نور سے منور اور روشن ہوتا تھا۔ تو وہ ہاتھ چمکتا تھا، یہاں وہ چہرہ ہے جس کی قسمیں والضحیٰ کی شکل میں میرا رب کھاتا ہے۔ اور لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کس لیے کھاتا ہوں؟ یہاں بیت اللہ ہے اس لیے نہیں کھاتا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لیکن شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ یہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یہ بھی تو مکہ کو عظمت حاصل ہے نا کہ وہاں بیت اللہ ہے۔
ہم ادھر ہی تو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ کعبۃ اللہ ہے وہاں. لیکن مالک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، لیکن قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں کھاتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر کے ذرات نے تیرے قدم چومے. یہاں تو تشریف لایا، تو یہاں رہتا ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. تو گویا جتنے تک آپ مکہ میں رہے، مکہ قسم کے قابل رہا. اور جب وہ مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے تو قسمیں تو آپ کی وجہ سے تھی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس والد کی قسم جن کے ذریعے تو اس دنیا میں تشریف لایا. وَوَالِدٍ، اس والد کی قسم، یعنی آپ کے والد گرامی، ان کی قسمیں مالک الملک نے کھائیں کہ وہ اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا سبب بنے. اور اس کی قسم ما ولد، جو خود تشریف لایا. والد کی بھی قسم اور جو پیدا ہوا اس والد کی، اس کی بھی قسم. ووالد وما ولد. تو مالک الملک محبت کے انداز سے کھاتا ہے کہ مومنین تم پر ہم نے احسان کیا ہے تو اس احسان کے احسان مند رہو. اب احسان مند ہونا یہی مالک کی منشا ہے، مرضی ہے کہ یہ مومنین احسان مند رہیں. کہ اللہ رب العزت نے اس سید الانبیاء کے صدقے میں صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے صدقے میں مالک الملک نے ہم پر احسان کیا کہ وہ محبوب تشریف لایا. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا، یہ آپ کی ذات مطہرہ کا، یہ زندگی کا، سیرت طیبہ کا تیسرا پہلو ہے جو مالک نے بیان فرمایا. اور مالک نے یہ جتنے پہلو، تینوں پہلو عطا فرمائے، اس میں سے جس کا تذکرہ کریں مومنین کے دلوں میں بہار آتی ہے. لیکن خصائل کا بیان سارا سال کریں، خصلتیں کہ میرے آقا کی زبان سے صرف سچ نکلتا ہے. ہم بھی سچ بولیں. ساری زندگی ایفائے عہد کیا ہے، وعدہ وفا کیا ہے. ہم بھی وعدہ وفا کریں. ساری زندگی دیانت کا سبق دیا ہے، ہم بھی دیانت داری کو اپنائیں. یہاں بیٹھے ہیں دو، ہے ایمان کہ یہاں سب کا ہے کہ یہاں پر دو بیٹھے ہیں جو ایک ایک لمحہ کی رپورٹ لکھ رہے ہیں. لیکن ایمان اس وقت آئے گا جب یہ ادراک ہر لمحہ ہو کہ ادھر وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہاں ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب ادراک ہوگا نا تو پھر قاتل وی کا نشان بناتے ہوئے نہیں باہر نکلے گا، اور نہ قاتلین کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پھول نشاور ہوں گے. وہ یہاں اس عدالت کو تو خرید سکتے ہیں، اس عدالت کو کوئی خرید نہیں سکتا. یہاں مینیج ہو سکتا ہے، وہاں مینیج نہیں ہوتا. وہاں تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے اگر نیکی اور اچھائی کی ہوگی تو نامہ اعمال میں دیکھ لے گا. ذرے ابھی یہاں کوئی نہیں نظر آتے. ابھی کوئی آ رہے ہیں یہاں پر ذرات؟ آپ کو یہاں ذرات نظر آ رہے ہیں؟ یہ روشنی بند کر دیں تو ایک لائٹ ماریں تو آپ کو اس فضا میں اڑتے ہوئے کروڑوں ذرات نظر آئیں گے. ہیں کروڑوں ذرات. ٹھیک ہے. مالک نے فرمایا یہ جو ذرہ ویسے نظر بھی نہیں آتا، خاص ماحول میں نظر آتا ہے، اتنا بھی نیکی کرو گے تو وہ نامہ اعمال میں درج ہوگی، چھپی ہوئی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. ہم مومن ہو کر اپنی زندگی کی کن لائنوں پر چلے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں دھوکہ دے لیا تو کچھ نہیں ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی خصائل کو مد نظر رکھیں. لیکن ایک پہلو فضائل کا بھی ہے. تو جب ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ آئے تو خصائل بے شک سارا سال بیان کریں، اس وقت آ کے تو میرے محبوب کے فضائل بیان کریں نا، کہ میرے آقا کو اللہ نے عظمتیں کیا بخشیں. ٹھیک. آقا علیہ السلام کے شمائل بیان کریں تاکہ نسبت غلامی اس عظیم ہستی کے ساتھ جڑے. جتنا جڑے گا اتنا ہی عبادت کا ذوق من میں پیدا ہوگا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کو اپنے فضائل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. اللہ نے جو آپ پر نعمتیں فرمائی ہیں وہ آگے لوگوں کو بیان کریں. یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو تحدیث نعمت کے طور پر حکم دیا مالک نے کہ اپنی عظمتوں کا بیان فرمائیں. یہ میرے پاس جو ہے وہ صحیح مسلم ہے. امام مسلم نے اس میں کتاب الفضائل چیپٹر باندھا ہے. اس کا باب ایک باندھا ہے باب فضل نسب النبی صلی اللہ تعالی وسلم. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی نسب کی فضیلت کیا ہے، آپ کا نسب کتنا عالی شان ہے، جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، فخر کا اظہار کیا. حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام. تو میرے آقا نے خود اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں سے بنو کنانہ کو، اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا. بنو کنانہ کو واصطفیٰ قریشن من کنانہ تھا، اور بنو کنانہ سے پھر قریش کو منتخب کیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، یعنی ساری مخلوق انسانوں میں سے اللہ نے بنو کنانہ حضرت ابراہیم کو منتخب کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو منتخب کیا. تو آپ کے نسل سے اور باقی ساری دنیا کے جتنے انسان تھے ان میں بنو کنانہ کو سب سے زیادہ عظمتیں بخش کر خاص چنا، منتخب کیا. پھر بنو کنانہ کی کئی شاخیں ہوئیں، ان میں سے ایک قریش شاخ تھی، تو اللہ نے قریش کو منتخب کیا، قریشیوں. پھر قریشیوں میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اور جتنے بنی ہاشم میں انسان تھے اس میں رب ذوالجلال نے مجھے منتخب کیا.
یعنی ساری کائنات انسانی میں سب سے جو عظمتیں نسب کی تھیں وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی جھولی میں ڈال دی. گویا یہ عظمتیں سیدہ آمنہ کی گود میں تھیں اور سیدنا عبداللہ آپ کے والد گرامی کے ذریعے سے دنیا میں تشریف لائیں. تو مالک الملک کے محبوب نے اپنے نسب اور اپنے آباء و اجداد کی فضیلت خود بیان کی، اور جب میدان جنگ میں کھڑے تھے تو لوگوں کے قدم ڈگمگائے تو میرے محبوب نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو کیا عظمتیں اللہ نے عبد المطلب کو عطا کی کہ یہ بیٹا ان کے حصے میں دے دیا. تو اس عبد المطلب کی کیا عظمتیں اور کیا کمال ہوگا. جب وہ کعبہ پر حملہ ہوا تو سارے اونٹ پکڑ کے وہ لے گئے اصحاب فیل. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمکتا چمکتا چہرہ کہ اس میں نور مصطفیٰ ہی تو چمکتا تھا. تو آپ جب سامنے گئے تو وہ کھڑا ہو گیا. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جلال و جمال تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو. اس نے کہا میں سمجھا تھا بھی آپ آئے ہیں، آپ بیت اللہ والے ہیں، آپ کہیں گے کہ مجھے اس جو میں نے ارادہ لے کر آیا ہوں اس ارادے سے باز آ جائیں تو میں کعبۃ اللہ پر حملہ نہ کروں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ یہ آ کے کہیں گے. آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کی بات کرنے والا ہوں، جس کا کعبہ ہے وہ خود نبٹ لے گا. تو آگے آ کے دیکھ تو صحیح، یہ کعبہ کوئی بے آسرا ہے، کعبے والا موجود ہے، وہ خود نبٹ لے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمتیں ہاشم، بنو ہاشم کا معنی ہی جو دمکتا چمکتا چہرے والا ہو اس کو ہاشم کہتے ہیں. تو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم چمکتا دمکتا تھا. پورے نسب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر جگہ نور مصطفیٰ کے عظمتیں اور فضیلتیں ہر اس کو جو پورے سلسلہ نسب میں جس کا نام آیا وہ آقا علیہ السلام کے صدقے میں اس کو کمال نصیب ہوا. تو جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے تذکروں پر مشتمل بات ہونی چاہیے تاکہ من کے پھول کھلیں، مومنین کے دلوں میں بہار آئے اور آقا علیہ السلام کے تذکروں سے مومنین کی آنکھیں روشن ہو جائیں، دل سرور سے مسرور ہو جائیں، بھر جائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر مومنین کو یہ احساس ہو کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اور ہر طرف بہاریں ہی بہاریں نظر آئیں. تو جتنا زیادہ جشن آمد میلاد پر خوشیوں کا اظہار کریں گے یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہوگی، اور یہ وہ عبادت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوگی. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس آمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی کے موقع پر تمہارے من میں فرحت و خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ ماہ ربیع الاول کا تقاضا ہے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا تقاضا ہے کہ مومنین اس کو یاد رکھیں اور یہی یاد آگے نسلوں میں منتقل کریں.
تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکروں سے ہم اپنی اولادوں کے سینوں کو روشن و منور کریں گے تو یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اگلی نسلوں میں منتقل ہوگی۔ اور یہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں اس بات پر، کس بات پر؟ محبت رسول سکھائیں، یعنی ایسے تذکرے کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری نسبت کس سید الانبیاء کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح احوال کی توفیق دے اور یہ نعمت عظمیٰ جو اس مالک نے عطا کی ہے اس کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔